اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنایت کریمہ میں ایک ایسے کریکٹر کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا جو ہمارے معاشرے میں بھی عام پائے جاتے ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ چار پیسے آ جاتے ہیں وہ پھر بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ پھر سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے حالانکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری ڈگری ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور امتحان کی غرض سے دیا ہوا ہے۔ یہ شخص جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس نے اللہ نے اس کو اتنا نواز رکھا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ ایک بہت طاقتور لوگوں کی جماعت جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی۔ اور جب یہاں چابیاں سے مراد لیتے ہیں تو چابیاں وہ نہیں جو ہمارے ہاں اس وقت ہم جیب میں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بڑے دروازے تھے، اس میں کلی یا اڑنگا جو لگایا جاتا ہے اس طرح کی کچھ چیز ہو۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس کے پاس بے انتہا خزانے تھے، اپنی ذات کی حد تک بہت بخیل آدمی تھا، اور بہت تکبر اور گھمنڈ اس میں جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ اب وہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیں، موسیٰ کو اللہ نے نبوت دی، ہارون کو دانشمندی دی علیہ السلام کو، اور مجھے اللہ نے دولت دی، تو جس طرح ان کو دی ہے اس طرح میرا بھی حق تھا، اور اسی حق کی بیسس کے اوپر۔ اور یہ وہ شخص تھا جو اپنے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ دغا بازی کر کے فرعون کے ساتھ جا ملا تھا۔ فرعون میں جو ہے فرعون کے بعد حامان کے بعد جو تیسرا طاقتور شخص تھا اس وقت، وہ یہ قارون تھا، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے آج۔ ایک رعیت ہوتی ہے، جس طرح پاکستان بننے سے پہلے جب آزادی کی جنگ تھی، اس سے پہلے جب انگریز آئے تھے تو انگریزوں نے آ کے وہاں پہ کچھ لوکل لوگوں کو خریدا تھا۔ اسی طرح فرعون نے جو ہے وہ اس قارون کو جو ہے وہ خریدا اور خرید کے اپنے ساتھ ملایا، اور ملانے کے بعد اس نے دغا بازی کی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کے لوگ اس کو کہتے کہ تو مت اترا اتنا زیادہ، اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، تم اپنا آخرت کا حصہ جو ہے وہ حاصل کرو، یہاں سے آخرت کے گھر کی فکر کرو، ایسی بھلائی کرو جیسی بھلائی اللہ نے تمہارے ساتھ کی ہے، تو وہ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی تکبر سے، رعونت سے دیتا کہ نہیں، یہ تو میرے اپنے علم کی بنا پہ مجھے دیا گیا ہے۔ تو اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ جب وہ شہر میں نکلا اور لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کاش ہمیں بھی اتنی دولت دی جاتی، تو بس اسی سے جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ وبال شروع ہوا۔ اللہ نے جتنے اس کے خزانے تھے، اس کے محلات تھے، وہ سارے کے سارے یک لخت لا کے اس کے سر پہ رکھ دیے، اور وہ اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور وہ روز محشر تک دھنستا ہی رہے گا۔ تو یہ وہ کریکٹر جو ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کہ جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اور ہمیشہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ میری اپنی قابلیت ہے، اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بے شک قارون کانا تھا من قوم موسیٰ، قوم موسیٰ میں سے، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، فبغا علیہم، پس زیادتی کی اس نے، سرکشی کی اس نے، علیہم ان پر، کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل میں سے تھا، بنی اسرائیل کو دغا دے کے فرعون کے ساتھ مل گیا، اور اپنی ہی قوم پہ ظلم و ستم جو ہے وہ کرنے لگ پڑا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیا تھا، عطا نہ ہم نے اس کو، اور عطا کیے تھے ہم نے اس کو، من الکنوز، کنوز جمع ہے کنزن کی، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے، ماں اتنے کے، ان مفاتح، مفاتح کس کو کہتے ہیں؟ فتح کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والا، مفاتح بے شک اس کے کھولنے والیاں، لتنو تھکا دیتی تھیں، لام جو ہے وہ تھکا دیتی تھیں، وہ مشقت میں ڈال دیتی تھی۔ یہ لفظ تے نون حمزہ سے ہے،
نون واو حمزہ سے ہے، تھکا دینا، مشقت میں ڈال دینا، کس کو؟ بالعصبت، عصبت کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو۔ روایت میں 3 سے 10 بندوں کا ایک گروہ لکھا گیا ہے، بعض میں جو ہے وہ 30 کا بھی لکھا گیا ہے، بعض میں عصبت جو ہے وہ 40 بھی لوگوں کی تعداد کو لکھا گیا ہے۔ الی القوت، طاقتور لوگوں کی جماعت کو اس کی چابیاں جو ہیں وہ تھکا دیتی تھیں، وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اذ قالا، جب کہا، لہو، اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، تفرح لفظ کس سے؟ فرح سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اترانا، شیخی مارنا، گھمنڈ کرنا، کہ بات بات کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تعریف اور اپنی شیخی مارنا۔ لا تفرح، مت شیخی مار، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب الفارحین، اللہ شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اس میں کچھ نصیحتیں ہیں جو دی گئی ہیں، یہ 5 نصیحتیں یہاں پہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر ہم انہی کو پلے باندھ لیں تو ہماری دنیا سنور سکتی ہے۔ لوگوں نے جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ تم مت اترا، اللہ اترانے والوں کو، شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی، اور تلاش کر، فیما، اس میں سے، عطاک اللہ، عطا کیا تجھے اللہ نے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنا آخرت کا گھر جو ہے وہ تو تلاش کر، اس کی طلب کر، وہ چاہ تو، ولا تنسا، اور نہ تو بھول، نصیبہ کا، نصیب کہتے ہیں حصے کو، حصہ اپنا، من الدنیا، دنیا میں سے، تو دنیا میں سے اپنا آخرت کا حصہ نکالنا مت بھول، اپنا آخرت کے لیے تیاری جو ہے وہ اسی دنیا میں سے کر۔ وَأَحْسِن، اور بھلائی کر، کما احسن اللہ علیک، جیسے بھلائی کی تیری طرف اللہ نے، اس طرح بھلائی کر جیسے اللہ نے تیری طرف بھلائی کی۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور نہ تو طلب کر، نہ تو تلاش کر فساد، فی الارض، اور نہ تو زمین میں فساد مچا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اس قصے کو بتانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ کالا، کہنے لگا، انما جو ہے وہ انا کی جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتا ہے کہ بات یہ ہے، سوائے اس کے کہ نہیں، بے شک، یقیناً، اوتیتہ، عطا کیا گیا ہے مجھے، بے شک جو دیا گیا ہے مجھے، علی علم عندی، اللہ پر، علم عندی، میرے علم کی بنا پر، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری قابلیت ہے۔ میں نے جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لی تھی، انجینئرنگ کر لی تھی، ڈاکٹریٹ کر لی تھی، پی ایچ ڈی کر لی تھی، یہ میری قابلیت ہے، اس بنا پہ مجھے دیا گیا ہے۔ اولم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، وہ علم رکھتا، ان اللہ، بے شک اللہ، قد، بلا شبہ، تحقیق، اہلکا، ہلاک کر چکا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، بہت سی قوموں میں سے، اللہ اس سے پہلے بہت سی قوموں میں سے ہلاک کر چکا ان کو، من ہوا، جو وہ اشد، زیادہ سخت تھے، زیادہ شدید تھے، من ہو، اس سے، قوتاً، قوت میں۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں میں سے لوگوں کو جو اس سے طاقت میں جو وہ زیادہ بڑے تھے، زیادہ آگے تھے، ان کو ہلاک کر چکا ہے۔ وہ اکثر جمع، اور اکثریت تھے جماعت میں بھی، وہ سب کو جو ہے وہ اللہ پہلے ہلاک کر چکا ہے، کہ اس کو یہ بات نہیں پتا۔ ولا یسأل، سأل، سوال کرنا، اور نہیں پوچھا جائے گا، ان ذنوبہم، ذنوب کس کی ہے؟ ذنب کی جمع، معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ، واحد اس کا ذنب ہوتا ہے۔ نہیں پوچھا جائے گا ان سے گناہوں کے بارے میں، کن سے؟ المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں کلیئرٹی دے دوں کہ جیسے سورہ الرحمن میں ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ،
بس اس دن کسی جنوں ان سے جو ہے وہ اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ یورف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم، اپنی پیشانیوں ان کے چہروں سے، فیؤاخذ بالنواسی والاقدام، اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے اور پھر قدموں سے پکڑ کے ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. کہ مجرم لوگوں کے ماتھے کے اوپر ان کے گناہ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوں گے. اللہ کو اس دن اس کو کسی چارج شیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ علم یعلم، وہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو کیا اس کو ہر چیز کا پتہ ہے؟ تو اس دن مجرموں کی چارج شیٹ نہیں ہوگی، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، ان کو پکڑا جائے گا، ٹانگوں سے گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ ہے یہاں پہ اس چیز کا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے پھر اس کا سوال جواب نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، ان کے چہرے سے پہچانا جائے گا اور پہچان کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوبارہ دیکھیے، اِنَّ قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، قوم موسیٰ میں سے تھا، موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا. تو رات میں اس کا نام جو ہے وہ کارو لکھا گیا ہے. فبغا علیہم، پس زیادتی کی اس نے، سرکشی کی اس نے، علیہم ان پر. کن پر؟ قوم موسیٰ پر. اپنی ہی قوم کے اوپر چڑھ دوڑا، بڑا بخیل تھا، بڑا تکبر والا تھا، اپنی ہی قوم کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، فرعون کے ساتھ مل گیا تھا. اور فرعون کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جس طرح ہمارے جگیردار وڈیرے جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ ملے تھے اور مل کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے تھے، اسی طرح اس نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے. فبغا علیہم، پس انہی کے اوپر چڑھ دوڑا، سرکشی کی اس نے ان کے ساتھ، انہی کو جو ہے وہ تنگ کرتا رہا. اور ہم نے اس کو دے رکھے تھے خزانے اتنے، ما ان مفاتح لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ، کہ وہ چابیاں اس کی ایک بڑی طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی، مشقت میں پڑ جاتی تھی وہ چابیاں اٹھاتے اٹھاتے. اتنے خزانے. یہ چابیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس کے پاس بے تحاشا بے بہا جو ہے وہ خزانے تھے. اس کالا، اب کرتا کیا تھا کہ نکلتا تھا بازاروں میں اپنی زینت کے ساتھ، اپنے کپڑے پیچھے جو ہے وہ لمبے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ لگاتے ہوئے، اتراتے ہوئے، شیخیاں مارتے ہوئے. جب کہتی قوم اس سے، اس کا لہو قومہ، جب کہا اس کی قوم نے اس سے، لا تفرح، مت اترا، شیخی مت مار، جو کچھ تیرے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے بل بوتے کے اوپر تو اکڑ مت. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 4 پیسے جیب میں آ جائیں تو پھر اس وقت اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں. پہلی نصیحت جو ہے لا تفرح، مت اتراؤ. ان اللہ لا یحب الفارحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو، شیخیاں مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جو اللہ نے دے رکھا ہے اس اللہ کو دیے ہوئے کو اسی طرح جو ہے وہ آگے خرچ کرو جس طرح اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. وابتغ، اور تلاش کر اس میں سے، فیما آتاک اللہ، جو دیا اس میں سے جو دیا اللہ نے اس میں سے تلاش کر، دار الاخرہ، آخرت کا گھر. اصل تو امتحان یہی ہے نا، جس کے پاس جتنے وسائل ہوں گے اتنا زیادہ امتحان ہوگا. جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے، جس کے پاس جتنی بھری جوانی ہوگی، جس کے پاس جتنا بڑا منصب ہوگا، اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہے. وہ کہا گیا ہے نا کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر جوانی بھی تباہی ہے، ہدایت نہیں ہے علم تباہی ہے، ہدایت نہیں ہے اولاد تباہی ہے، ہدایت نہیں ہے پیسہ تباہی ہے. تو کرنا کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے ہم نے اپنی آخرت کا گھر ڈھونڈنا ہے. آخرت کا گھر ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق خرچ کرنا. اگر وہ ہم اپنے تئیں اپنی جیب میں اپنے تئیں اس کے اوپر سام بن کے بیٹھے رہیں گے تو لوگ کہیں گے بڑے پیسے ہیں اس کے پاس. معاشرے میں ایک فساد پھیلنے کا یہ بھی سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ ایک چند اشخاص ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور باقی طرف لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. جب بھوکے مر رہے ہوتے ہیں لوگ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس کیوں ہے، پھر وہ حسد آتا ہے، پھر وہ قتل و غارت شروع ہوتی ہے، فساد پھیلتا ہے اس چیز سے کہ جب فنڈز ایک جگہ پہ سینٹرلائز ہو جائیں، ایک ہستی میں پکڑ جائیں تو لوگ اس کی طرف جو ہے وہ پھر بڑھتے ہیں اور پھر اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی دولت سے جو ہے وہ پھر فساد پھیلتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہے گی کہ مت اترا تو، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تلاش کر جو اس میں اللہ، اب جو اللہ نے علم دیا ہے، جو اللہ نے منصب دیا ہے،
اس کو ایمانداری، یہی امانت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اس امانت سے ہم خیانت نہ کریں، تبھی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا فی ما آتاک اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا تھا، جو اللہ نے ہمیں دیا، اس سے ہم اپنی آخرت کا گھر تبھی بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم کو جو ہے وہ اس طرح خرچ کریں، اپنے منصب کو جو ہے وہ امانت کے ساتھ خرچ کریں، جو پیسہ دیا ہے اس کو اس کے امین بن کے جو ہے وہ اللہ کا دکھائیں، تبھی ہم آخرت کا گھر ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آخرت کا گھر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہی بات اس سے کی گئی۔ اور تیسری بات اس سے کہی گئی وَلَا تَنْسَ، اور نہ تو بھول نصیبک من الدنیا، اپنا آخرت میں سے، دنیا میں سے حصہ نکالنا مت بھول، کہ جو تو نے دے دیا وہی تمہارا آخرت کا حصہ بن گیا۔ احسن، اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو یہ تو کوئی اللہ کا زیادہ چہیتا نہیں ہے۔ واحسن، اور بھلائی کر، کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، اللہ نے اتنا تجھے جو ہے وہ راضی رکھا ہوا ہے، اسی طرح تیرا فرض بنتا ہے کہ باقی قوم کو جو ہے اسی طرح اس کی بھلائی کر۔ دیکھیے کسی کا اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ آفس اسسٹنٹ ہے، جس کو ہم پی این کہتے ہیں، بلکہ تو پی این کا لفظ ہی یوز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کو آفس اسسٹنٹ کہنا چاہیے، اس میں اور ایک جو سی ای او ہے، نہ تو اس سی ای او کا اس کرسی پہ بیٹھنے میں کوئی ذاتی کمال ہے، اور نہ اس پی این کا چپڑاسی کا آفس اسسٹنٹ کا اپنی سیٹ پہ بیٹھنے میں کوئی جو ہے وہ اس بیچارے کا قصور ہے۔ یہ اللہ کی بانٹ ہے، یہ بانٹ ہے۔ اللہ جو ہے وہ دے کے آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ جس کو میں دیتا ہوں وہ کتنا شکر کرتا ہے میرا، اور دیکھتا ہوں کہ جس سے میں لے لیتا ہوں وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ تو مومن تو دونوں طرح سے جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے۔ جب اس کو سختی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اس کے اوپر جو ہے وہ خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ولا مت بھول تو دنیا میں سے اپنا حصہ نکالنا، اور اسی طرح بھلائی کر جیسے بھلائی تیرے ساتھ اللہ نے کی ہے۔ ولا تبغ الفساد، اور مت فساد بنا۔ اچھا، یہاں سے جب یہ بات ہوئی تو دیکھیے ہم تو اپنی جان اور مال جو ہے وہ اللہ کو جنت کے عوض گروی رکھ چکے۔ مومن تو اللہ سے سودا کر چکا۔ بے شک ان اللہ، سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ نے اشترا من المؤمنین، اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے۔ تو اللہ نے تو سودا کیا کہ ہاں جو میری راہ میں مال خرچ کرے گا، جو جان دے گا، جنتوں کے وعدے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا اپنے نفس کا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اس جنت کو خریدتے ہیں، یا اس دنیا میں جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم گم ہو جائیں گے تو پھر دنیا تو کسی بھی لمحے ختم ہو ہی جانی ہے، وہ تو ختم ہو جانی ہے۔ رہنے والی کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ باقی عبدالآباد زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ نے سودا کر لیا ہے تو پھر یہ جان کیا چیز ہے اور یہ مال کیا چیز ہے؟ ہم تو مال کو سانپ لے کے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو فرض ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کے اوپر بھی ہم کیلکولیشن جو ہے وہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا کتنے میں لیا تھا، کب لیا تھا، سال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس میں کون سی چیز جو ہے، حالانکہ جو تجارت کا مال ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اس میں سے بھی کون سال کی مدت میں پہلے ہے، وہ اللہ نے اتنا دے دیا، اتنے تم نے کھڑے کر لیے ہیں، اللہ نے حساب کر کے دیا تھا۔ اللہ تو کیا ہے؟ اللہ تو یحب المحسنین، وہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا 2.5% دو، دیٹس اے منیمم بینچ مارک۔ اللہ کو راضی کر، تو اس سے زیادہ دے جتنا تو دے سکتا ہے۔ اللہ کی تقسیم کو جو ہے وہ خوش کر، تو اللہ کی مخلوق کو خوش کرے گا، اللہ تجھ سے خوش ہوگا۔ تو اللہ نے تو ہم سے ہماری جانوں اور مالوں کے عوض جنتوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان جنتوں کی طرف بڑھتے ہیں، یا اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھونک نکلے گی، ایک دفعہ ہوا نکلے گی، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا اچھا، پھر کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت پا جاتے، کاش اس وقت قرآن کو جو ہے وہ ہم پر پڑھ لیتے، کاش سمجھ جاتے، کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، تو آج ہمیں دن دیکھنا نہ پڑتا۔ نہ فساد مچا، اللہ زمین میں فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب تو اکڑائے گا، جب تو اترائے گا، جب تو لوگوں کے مالوں کے اوپر قبضے کرے گا، اپنے پاس دولت کو مرکوز رکھے گا، تو لوگوں کی دنوں میں آئے گا کہ اس کے بعد بہت پیسہ ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جس میں ہے کہ وہ نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کاش ہمیں بھی ایسے اللہ نے دیا ہوتا۔ تو یہ اس کو دیکھ کے کہنا بھی جو ہے وہ یہ گناہ ہے کہ ایک تو ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو معاشرے میں،
اور یہ فساد پھیلتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کھانے کو ایک روٹی نہیں ہے اور اس کے ہاں محلات جو ہے وہ جڑے بنے ہوئے ہیں، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اپنا حصہ نکالیں گے تبھی چوری بڑھتی ہے، تبھی قتل بڑھتا ہے، تبھی جو ہے وہ ڈاکے بڑھتے ہیں۔ جب بھی اس سے یہ کہا جاتا، اور پھر یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک بڑا ہی اچھا گمان ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری ڈگری ہے، یہ فلاں کی سفارش ہے، یہ میرا منصب ہے، تو یہ تو اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے دیا ہوا ہے سب کچھ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ امتحان کے لیے دیتا ہے کہ کیا بندہ اس کو اسی طرح کرتا ہے۔ جب بھی اسے کہا جاتا تو پھر وہ آگے سے کالا کہتا انما اوتیتہ، جو کچھ دیا گیا ہے مجھے علی علم عندی، یہ میرے علم کی بدولت دیا گیا۔ یہی سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے۔ جو یہ سمجھ لیتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں عالم ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، جو کہتا ہے کہ میں سخی ہوں وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو یہاں پہ جب وہ اس نے کہا گیا کالا انما، وہ کہتا ہے بے شک بات تو یہ ہے اوتیتہ الی علم عندی، یہ تو میرے علم کی بنا پہ دیا گیا، یہ میری قابلیت کی بنا پہ دیا گیا۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ، کیا اس کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قوت میں آگے تھیں، اور ان کی جماعتیں بھی بہت بڑی تھیں۔ کتنی قوتیں تھیں، کتنی جماعتیں تھیں، ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ عاد کو بھول گئے، سمود کو بھول گئے، قوم شعیب، قوم لوط کتنی تھیں، کتنی بڑی تھیں۔ آج ہم اگر کہتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ گوگل کیجئے، دیکھیے کب جو ہے وہ ایٹم بم پھٹے، کب جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ سسٹم ایجاد ہوا۔ اللہ نے تو میزائل سسٹم اس وقت جس وقت جو ہے وہ ایجاد کر دیا تھا جب ہاتھی والوں کو مارا تھا، پرندے آئے تھے اور آ کے کنکر مارتے تھے، یہاں سے اوپر سے گرتا تھا اور اندر سے جو ہے وہ چیرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ تو اللہ نے کتنے علم والے جو ہے وہ دولت والے اور طاقت والے جو تم سے پہلے ہلاک کر دیے، کس بل بوتے پہ تم اکڑاتے ہو؟ ان اللہ، کیا نہیں پتا اس بات کا، قد اہلک من قبلہ القرون، کتنے ہم ہلاک کر چکے ہیں قوموں میں سے، من ہوا اشد منہ قوۃ، جو اس سے طاقت میں کہیں زیادہ تھے، واکثر جمعا، اور جماعتوں میں بھی جو ہے وہ بہت بڑے تھے، بڑی بڑی فوجیں جو ہے وہ حکومتیں آئیں، بڑا بڑا سب کچھ ہوا، ہم ہلاک کر چکے۔ تو یہ کس بل بوتے پہ؟ کیا اس کو نہیں پتا اس بات کا؟ ولا یسأل، اور پھر یہ نہ کہے اس دن کہ ہاں جی میری چارج شیٹ کدھر ہے۔ اس دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے، گناہ گاروں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤاخذ بالنواصی والاقدام، اس دن چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، وہ ان کے ماتھے پہ ان کی چارج شیٹ لکھی ہوئی ہوگی۔ اللہ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حساب کتاب بھی کرے، اللہ ان کو اٹھائے گا، اٹھا کے جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ پھینک دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اس دن کسی جن و انس سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ شکل پہ لکھا ہوا گا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، نہیں سوال کیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی یہ ہے ایجوکیشن جو ہمیں دی جا رہی ہے، یہ پریپریشن ہے ہماری اس دنیا میں آخرت کے لیے۔ یہ 5 پوائنٹ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ 5 نصیحتیں کی گئی ہیں۔ کس سے بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے نصیحت کا پہلو جو ہے وہ لیا جائے اور اس نصیحت پہ عمل کیا جائے۔ جس نے اس نصیحت پہ عمل نہیں کیا، وہ قارون جس کریکٹر کا یہاں پہ تذکرہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ اگر ہم بھی اسی راہ پہ چلیں گے، ہمارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کیا؟ مت اتراؤ، اللہ نہیں پسند کرتا شیخی مارنے والوں کو، اترانے والوں کو۔ پہلی بات، جو تجھے اللہ نے دیا اس سے آخرت کا گھر جو ہے وہ تلاش کرو تم۔ دوسری بات، اور اپنی دنیا میں سے اپنا حصہ نکالنا آخرت کے لیے مت بھول جانا، اور بھلائی اس طرح کرنا جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فساد بنا لے گا۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں، یہ میرے آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ تو وہ اگر ہم بھی اسی راہ پہ چلیں گے، اس کو بھی سمجھایا گیا، اس کو بھی ایجوکیٹ کیا گیا، اس نے نہیں مانی، اس نے کہا یہ تو میں یہ تو میرا ہے، میرا علم ہے، میری جو ہے وہ جد و جہد ہے، میرا سب کچھ ہے، اس میں نے پھر اس کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔
ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اترا اسی لیے ہے کہ ہم سیدھی راہ پکڑ سکیں۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہمیں اسی راہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کہا تھا؟ یہ ہے سیدھی راہ، یہ سیدھی راہ ہے، باقی سارے راستے جہنم کی طرف ہیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اسی قرآن کا راستہ ہے اور سیرت طیبہ کا راستہ۔ پکڑ لیں گے تو امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ گناہ تو ہمارے بہت ہیں، امید ہے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جماعت بخشی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نہیں چلیں گے تو اللہ ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جو ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی کو جو ہے وہ زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، کبھی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ کان سے پکڑ کے نہیں کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جو چاہتا ہے اس کو راہ ملتی ہے، وہی ہدایت پاتا ہے، جو نہیں چاہتا اس کو راہ بھی نہیں ملتی۔ ایک لمحے میں جو ہے وہ عمر فاروق کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جب سنتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جس سے میری سگی بہن اور بہنوئی جو ہے آگے کھڑے ہو گئے، یہ جس نے آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں بولی نہیں تھی، آج کہتی ہے مجھے قتل کر دو جو کچھ کہہ دو۔ چلو میں بھی سنوں، ہدایت چاہی تھی نا، تو ہدایت مل گئی۔ ابو جہل کو نہیں ملی، ابو طالب جو ہے وہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ نہیں ہدایت پا سکے۔ تو یہ جس کو جو چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ وہ چاہنے کے لیے اللہ کی رحمت کتنی ہوئی، ہم پیدا امت محمدیہ میں ہو گئے۔ اس سے بڑھ کے احسان ہماری زندگیوں پہ اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں رہتے ہوئے بھی ہم قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر مذہب میں پیدا ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ پھر تو سرٹیفکیٹ ایشوڈ تھا جہنمی۔ ابھی تو پھر ہم امید پہ ہیں، چانس پہ ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وإذا مرضت فهو اليشافين، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ علی اصغر صاحب بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دیں۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرمائے جیسے وہ ہمارے بچپن میں ہم پہ رحم کرتے رہے ہیں۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔